بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیم رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ یو ٹرن پہ یو ٹرن، جس معاہدے کو یہ پیش کیا گیا بنا کے کہ یہ فلسطین کے لیے بڑا زبردست یہ صلح کا پیغام ہے، امن قائم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا صدر ٹرمپ نے کہہ دیا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20 نکات ہیں یہ وہ نکات نہیں ہیں جو 8 ممالک نے، جن میں پاکستان بھی شامل تھا، وہ فائنل کر کے دیے ہیں۔ اور جو میں تفصیل سے ان کی جو پارلیمان کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر جو آج تقریر ہے، میں آپ کو اس کے کچھ حصے سنواؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے حکمرانوں کی سیریسنس کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وہاں پر نکات پریس کانفرنس میں بیان کیے، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب نے اس کی تعریف کر دی اور کہا کہ یہ بڑے زبردست ہیں۔ اور ٹرمپ نے جب یہ نکات بیان کیے تو اس نے یہ کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب میرے ساتھ ہیں اور شروع سے میرے ساتھ ہیں، اور اس معاملے پر وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوائنٹ میں نے کوئی تبدیل کیے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں، میں آئیے پہلے آپ کو میں ان کی زبانی سنوا دیتا ہوں۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور بھائی سنیں نا، آپ سن تو لیں۔ بھائی جان جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے، میں پیر کو آ گیا تھا، وہ آج صبح پہنچے ہیں، ان کی اور انگیجمنٹ تھیں۔ تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی، اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی۔ ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت؟ بھائی سن تو لو نا یار، جناب اسپیکر، کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو کوئی بھام نہیں ہونا تھا، ہمارے تو کوئی 10 پوائنٹ 20 پوائنٹ اور تھے جو ہم نے طے کیے تھے، اور صدر ٹرمپ نے اس میں تبدیلی کر دی۔ لیکن صدر ٹرمپ کی بات وہ بھی میں آپ کو ذرا سنوا دیتا ہوں ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ۔ The next day, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking on. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific." یہ آپ نے ٹرمپ کی بات سن لی، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے یہ شروع دن سے میرے ساتھ ہے، اور اس معاملے پر وہ اوکے کرتے ہیں۔ اب کیوں ہوا یہ یو ٹرن، کیسے ہوا؟ اور ایک بڑا سوال ہے کہ اگر آپ نے پڑھے نہیں تھے یا آپ نے ویڈیو میں بھی سن لیا، جو قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ تھے وہ سوال کر رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ پڑھے ہی نہیں تھے تو اس کی پھر کیسے آپ نے اس کو کہا کہ یہ بڑا زبردست ہے جو فارمولہ ہے اور اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ اچھا، پھر اسی ایشو کے اسی تناظر میں ایک معاملہ ہے شمع جنیجو کا، کہ وہ خاتون بہت ہی پرو اسرائیلی، اور ان کے ٹویٹس، اور لندن میں وہ رہتی ہیں، برٹش سٹیزن بھی ہیں پاکستانی سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ ان کو کون لے گیا ساتھ؟ تو بڑی تفصیل سے بیان کیا جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہ میں جو لیٹر آف کریڈنس ہے وہ لوگ صرف جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، اور میں نے اس پہ سائن کیا، لیکن میرے ڈیلیگیشن میں، وزارت خارجہ کے ڈیلیگیشن میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ سن لیں آپ۔ بڑا کچھ ساتھیوں کا بہت زیادہ ایک سوال تھا میرے حل میں، وہ بھی جواب دے دیتا ہوں۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں، آفیشیل ڈیلیگیشن، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے، اور وہ لیٹر آف کریڈنس جو ہے وہ UN جنرل سیکرٹری کے نام لکھا جاتا ہے۔ وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے، وہ موجود ہے ریکارڈ کے لیے، آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا، کسی ساتھی چن لیں۔ اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو وزیر اعظم صاحب کا جو انٹورج تھا، جس میں ان کے اسپیچ رائٹر ہیں، ان کے سیکورٹی کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ وہ اس میں نے چیک کیا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس میں ان کا نام شامل ہے۔ یہ سن لیں۔ ایک ہوتا ہے PM انٹوراج، وہ UN سیکرٹری جنرل کو آپ نہیں بھیجتے، وہ اس میں ان کے ویلے بھی ہیں،
ان کے ملازمین بھی ہیں, ان کی سیکورٹی کے بھی سارے بندے ہیں, ان کے اسپیچ رائٹرز بھی ہیں. اس محترمہ کا اس میں نام میں نے بعد میں جو پتا کیا, میرے نالج میں نہیں تھا, مجھے لیٹر آف کریڈنس کا پتا جو میں نے سائن کیا, یہ اس میں ان کا نام تھا. اور وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی میں آئی ہیو بورڈڈ پاکستان ایئر فورس 1. پاکستان ایئر فورس 1 پہ تو اور بھی وزیر بھی جا رہے ہیں, سیکرٹری صاحبان بھی جا رہے ہیں, تو اس میں یہ کیا یعنی بوسٹ کرنے کی کیا تکلیف ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی انہوں کی ارسپانسبل ان کی حرکات تھیں, اور پھر جو بیک لیش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب یہ ایڈمیشن ہو گیا سارا کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھی وہ, تو اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی نا انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ جب وہ بیٹھی جہاز میں تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ آئی ہیو بورڈڈ پاکستان 1, اور اس میں تو اور بھی بہت سارے سیکٹری تھے, اس میں تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے, تو یہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. وہ شاید اوور ڈو ہو گیا اور پھر اس کا بیک لیش آ گیا. یعنی اسحاق ڈار صاحب اس خاتون کی اسرائیل کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس پر بالکل پریشان نہیں ہے, اس پر وہ بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ وہ قوم کو جواب دہ ہیں, یا کہ اتنی بڑی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پرو اسرائیل خاتون جو اسپیچ رائٹر ہے وزیر اعظم صاحب کی, جو یہ کہتی ہے کہ نتن یاہو کی ڈی پی تصویر اگر میرے ساتھ وہ کھنچوا لے تو میں ڈی پی بنا دوں گی اس کو ساتھ بھی لے گئے, اس کو ساتھ بھی بٹھایا. اور پھر اس کے بعد اگر وہ وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو کیسے نہیں پتا کہ وہ اسپیچ رائٹر تھی؟ خواجہ آصف صاحب جن کے وہ پیچھے بیٹھی تھی, کیا وہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ خاتون کون ہے؟ یہ سب جانتے تھے, ان کی تصاویر آ رہی تھی, لیکن انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اور ابھی بھی کوئی ریمورس نہیں ہے, ان کے چہروں پر کوئی ندامت نہیں ہے. وہاں پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ ابھی بھی ٹرمپ کو بہت بڑا لیڈر قرار دے رہے ہیں. یہ کوئی کسی طرح سے بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی تھوڑا سا بھی ان کو کوئی خیال ہے. اچھا, اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ شمع جنیجو کا تعلق یہ کتنا یعنی ہنستے ہوئے کر رہے ہیں کہ شمع جو ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کھمبے آپ کو نظر نہیں آتے, اور ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. کیا کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لیے یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں؟ ان کے دلوں میں بچوں کا کوئی درد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کروایا, تو یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر صدر ٹرمپ کے پوائنٹ نہیں تھے تو اب آپ کا کیا سٹانس ہے؟ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھل کر آپ بیان دیں کہ یہ جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے, جو فارمولہ دیا ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی تو کوئی بیان نہیں آ رہا, یہ چیزیں ایکسپلین ہو گئیں اور اس کے بعد سارا معاملہ ٹھپ, سارا معاملہ ختم. تو یہ بنیادی طور پر قوم کو چکمہ دینے کی بات ہے. اور پھر دیکھیں, جس وقت اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہے, اسد کیسر صاحب نے اٹھ کے جب یہ شمع جنیجو کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس پر بات کی, فلسطین پر اسرائیل پر بات کرنے کی کوشش کی, تو لائیو سٹریم جو تھی پی ٹی وی کی وہ کاٹ دی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یعنی آپ جو وہ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے اگر کوئی سوال آتا ہے یا اسرائیل کے وزیر اعظم کا کوئی تذکرہ آتا ہے تو آپ لائیو فیڈ بند کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ ٹرمپ کے ساتھ جب پریس کانفرنس کی ہے نیتن یاہو نے, تو وہ آپ نے دکھائی ہے, لائیو دکھائی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اور بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ انداز تکلم, اور یہ ایک پورا ایک اب کریکٹر آ گیا اس میں, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ کا. یہ جو ہے یہ سارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے چکر میں. اور بائی دا وے شجین میمن صاحب نے کہا تھا وہ پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں, پھر وہ پریس کانفرنس ہی نہیں کبھی آئی. تو باقی جو ہے وہ اب چمچے کڑچھے ہانڈیاں بوتلیں سارا کچھ مطلب وہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ چھاج چھانیاں بھی لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ. چلو اوکے. وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, چمچے کڑچھے چھاننیاں بوتلیں اب وہ بیٹھ جاتی ہیں اپنے ایک یوٹیوب پہ چینل پر, اور جو آل فال ان کے منہ میں آتا ہے, میں اب کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے. بہرحال وزیر اطلاعات ہیں, بھلے فارم 47 کی پیداوار ہیں, لیکن یہ گفتگو
آپ یہ سوچیں جب انداز تکلم یہ ہو جائے گا, جب گفتگو یہ ہو جائے گی, تو پھر جو واقعہ ہوا اسلام آباد پریس کلب میں, پولیس جس طرح گھسی اندر اور انہوں نے مارا, صحافیوں کو مارا, یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ کوئی ایویں ٹریگر نہیں ہوا. یہ بنیادی طور پر ایک سوچ ہے کہ مارنے کی اور زبردستی زبان خاموش کروانے کی, اور یہ تاثر دینے کی کہ اس وقت کوئی ہم کسی اپوزیشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, جس کو جو مرضی چاہیں کر دیں. تو وہ یہ, اور پھر یہ ابھی صرف اسلام آباد پریس کلب میں نہیں ہوا, ملتان میں بھی ہوا ایسا واقعہ, اور بھی بہت ساری جگہوں پر صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی اسی سوچ کی غمازی ہے کہ اب پرواہ نہیں ہے کوئی, اور ریزسٹنس وہ سمجھتے ہیں نہیں ہے کوئی. بہت سارے لوگ کمپرومائز ہو چکے ہیں, کچھ ڈرا دھمکا دیے گئے ہیں, کچھ کو مارا پیٹا گیا ہے. تو ایک تاریکی ہے, ایک طویل تاریکی, ایک ہو کا عالم. لیکن اس میں جو ایک امید کی کرن ہے وہ آزاد کشمیر. کشمیری جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے انہوں نے وہاں پر پھینٹا لگایا ہے, یہ جو پنجاب سے بھی گئے تھے, ادھر پاکستان سے بھی جو لوگ گئے تھے لا انفورسمنٹ والے, اور وہاں پر صورتحال قابو میں نہیں ہے, مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس سے, میرا دل دکھتا ہے. کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے. اور لیکن جو وہاں پر کیا جا رہا ہے منحط کشمیریوں پر, جس طرح انہیں مارا جا رہا ہے, تو کیا ایک مارنے والے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بڑے ہو کے ان کے کیا جذبات ہوں گے. یہ جو ظلم ہے کشمیر پر, یہ کس طرح ہمیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کوئی سوچتا نہیں ہے. یہ ظلم ہے, یہ مت کریں. کشمیری پاکستان کے لیے مرتے ہیں, روتے ہیں, اور پاکستانیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہماری فوج نے قربانیاں دی ہیں کشمیر کے بارڈرز پر. نشان حیدر ہیں کیپٹن سرور شہید کے, اور کتنے میں آپ کو گناؤں. لیکن یہ اس طرح نہ کریں, یہ معاملہ نہیں ہے. اور آپ نے بھیج دیے ہیں جو بندے, وہ ان میں کوئی ایک بھی سنجیدہ آدمی نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس میں تو انڈین کلر آ گیا, اور وہ گئے ہیں واشرائے کی طرح, اور کر لیں جی ہم آ گئے ہیں, خود آ گئے ہیں. وہ بھائی آپ خود آ گئے ہیں تو آپ ہی کی وجہ تو ہے ساری ٹربل, تو آپ کہتے ہیں میں خود آ گیا ہوں. بہت ہی غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. بہرحال یہ پاکستان کے حالات. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.